بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے پروفیسر صاحب آ گئے ہیں، میں چند جملے حمد و پروردگار کے ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پروفیسر صاحب کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے آل محمد کی جانب۔ اس لیے میں حمد کے یہ جملے پڑھنے چاہ رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کے ماننے والوں کو علی کے رب سے پیار کتنا ہے۔ لیکن شاید یہ ہے کہ جو اردو ادب سن لیتے ہیں، بس یہی حمد، اس کے بعد ٹائم دینا چاہتا ہوں زیادہ پڑھنے کی۔ پروفیسر صاحب آ گئے اور زیادہ میں زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، منبر بیٹھے رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ آب عقیدت کے قطروں سے دھلی ہوئی حمد کے الفاظ پیش کر رہا ہوں اس مدبر الامور کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں، جو شاب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ علی کے رب سے پیار کتنا کرنا چاہتے ہو۔ دیکھو کہ علی کا رب کون ہے؟ جو شاب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے، جو شکم مشرق سے ایسے سورج کو طلوع کرتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ صلوات بر محمد۔ جو شکم مشرق سے ایسے طلوع کرتا ہے سورج کو جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ علی کے رب کے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے۔ پھر اس سورج کو اپنے کرنوں کے قافلے سمیت مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے۔ مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے۔ پھر اس مغرب کی قبر کے اوپر سیاہ رات کی چادر کو ڈال کر روشن ستاروں کی بتیوں کو پھینکتا ہے۔ اب میں جملہ ان کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جن کے دلوں میں آل محمد کی محبت کا نور ہے۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، درود ہو اس وجود نازنین پر جو اس ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کی طاقت سے واپس بلا لیتا ہے۔ صلوات بر محمد میں اس پروردگار کی کیا حمد و ثنا کروں، وہ تو اتنی عزت کا مالک ہے جس پہاڑ پہ نوح کے بیٹے کو ہلاک کرتا ہے، اسی پہاڑ پہ نوح کی کشتی کو نجات دیتا ہے۔ بلکہ دوسرا جملہ اس سے بڑھ کے کہوں، وہ تو اتنی عظمت کا مالک ہے، اپنے حضرت موسیٰ کو نبوت دینے کے لیے یا یوں کہوں کہ نبوت بچانے کے لیے خود آگ جلاتا ہے، ابراہیم کی نبوت بچانے کے لیے خود آگ بجھاتا ہے۔ اور سارا جملہ جس کے لیے محنت کی ہے وہ جملہ یہ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ سورہ انفال میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے حبیب یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر قرآن حق ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو ان کو کہہ دیجئے کہ ہم پر پروردگار پتھر نازل کرے، عذاب نازل کرے۔ شاید کیا ہے، قرآن اگر خدا کی طرف سے ہے تو حبیب ان لوگوں کے جواب میں کہہ دیجئے ہم پتھر نازل نہیں کریں گے، عذاب نازل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے درمیان میں آپ رہتے ہیں۔ اب میں کہنا یہی چاہتا ہوں، اس سے بڑا جملہ ہم کا نہیں ہوگا، اپنے نبی کی نبوت کو سمجھانے کے لیے آسمان پر پتھر کو روک لیتا ہے، غدیر کے میدان میں امامت سمجھانے کے لیے خود پتھر مارتا ہے۔ صلوات بر محمد۔
اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک واقعہ بیان کرنا اور تمام کر رہا ہوں بس۔ ایک خاتون کا نام ہے دارمیہ، جو تاریخ والوں نے نقل کیا ہے کہ ایسی خاتون ہے جو جنگ صفین میں مولا علی کی فوج میں داخل تھی اور بہت بڑی شاعرہ تھی اور شاعر کہتی تھی، اور اس نے دشمن کی فوج کو اتنا نقصان دیا ہے شعروں کے ذریعے۔ اگر 4 حصے فوج تھی تو ایک حصہ اس خاتون کے شعر سن کر مولا علی کی فوج میں داخل ہوئے لوگ دشمن کے۔ لیکن ایک دن مولا علی دنیا سے چلے گئے۔ یہ امیر شام جب پہنچا ہے مدینہ حج پہ اور ایک جملہ کہلا کہ عمر ابن عمرو نے عمراس نے کہا ہے کہ اس کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ میں کہ یہی وہ خاتون ہے جس نے جنگ صفین میں آپ کا اتنا نقصان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے اور شیعہ کا کردار کیا ہوتا ہے، مقصد یہ ہے اس واقعے کا۔ میں اسے جانتے ہو کیا نہیں جانتے ہو؟ کہ وہ خاتون ہے جس نے جنگ صفین میں بہت بڑا نقصان کیا ہے آپ کا، کہ اسے بلایا جائے، میں اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سامنے آئی کہنے لگا امیر شام آئے دارمیہ تو علی کے فضائل سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو دارمیہ مسکرا کے کہنے لگی، تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ آئے معاویہ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے، کسی عام انسان کے بارے میں سوال کیا ہے، تم نے ان کے بارے میں پوچھا ہے۔ اگر میں علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دوں موسم حج ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جب یہ جملہ کہا واللہ کہا کہ ایک صفت بیان کریں علی کی جو علی میں پائی جاتی ہو، ایک ایسی ایک صفت بیان کریں۔ تو ایسا جملہ کہا واللہ دشمن تھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ علی کا کردار کیا ہوتا ہے، جو علی کے ماننے والوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگی اگر ایک صفت علی کی سننا چاہتا ہو تو سن مجھ سے، کیا علی جیسے خلافت سے پہلے تھے خلافت کے بعد بھی علی ویسے رہے، علی میں تبدیلی نہیں آئی، ذرا اپنے چہرے کو تو دیکھو۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ سیاسی پوائنٹ ہے، اگر کہوں تو یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب اس وقت تک اب کیونکہ ابھی ووٹ ہونے والے ہیں نا، لوگوں کے چہرے بہت آئیں گے، فلاں فلاں کہیں گے، فلاں فلاں، لیکن ووٹ سے پہلے کیسے ہوتے ہیں، جب بن جاتے ہیں پھر چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن شیعہ وہ نہیں ہوتا جو دولت ہو آ جائے تو اس وقت اس کا چہرہ اور ہو، دولت نہ ہو تو اور ہو، نہیں، پوری دنیا اس کے ہاتھ پہ آ جائے اس کے کردار میں فرق نہیں ہوتا۔ صلوات بر محمد۔ اور اس کے بعد کہ میں تجھے ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ تاریخ نے کہا کہ 100 اونٹ جس کے رنگ کے بال جو تھے نا سنہری تھے، عربستان میں بہت قیمتی اونٹ تھے۔ دارمیہ میں تمہیں ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ خزانچی کو کہا اسے دے دیں، جب لے لیا اب دیکھنا ہے کہ دشمن چلاک کتنا ہوتا ہے۔ کہنے لگا ایک جملہ بس آخری تمام کر دی میں نے، کہنے لگا اگر علی ہوتے تو آج آپ کو یہ اتنے اونٹ دیتے۔ دارمیہ مسکرا کے کہنے لگی مطمئن ہو کے آئے دشمن ذرا سن، اگر علی ہوتے تو مجھے 1 درہم بھی نہ دیتے۔ کیوں؟ میں اس لیے کہ علی کا مال غریبوں اور یتیموں کے لیے تھا، بندے خریدنے کے لیے نہیں۔ اور اس واقعے سے 2 درس ملتے ہیں۔ یہ پریشان لوگ ہو رہے تھے قبلاً، بھائی بندے خریدے گئے، حکومت میں یہ ہوا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک درس تو یہ ملتا ہے بندے خریدنا بزرگوں کی سیرت تھی، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ درس ملتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اولاد تو قربان کر دیتا ہے، کبھی ولایت علی کا سودا نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس آخری جملہ وہ یہ ہے کہ اس سیدہ نے اس ولایت کے لیے، دین کے لیے بہت اخراج دیا ہے، بہت مصیبت دیکھی ہے سیدہ نے۔ ایک وقت ایسا آیا ہے سیدہ پر جو سیدہ نے وصیت کی ہے، وہی سنانا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، سنیں گے جملہ آواز دیتی ہے کنیز علی کو بلاؤ،
میری چند وصیتیں آئے. جب مولا علی آ گئے پہلا جملہ فاطمہ نے کہا, کیا سنیں گے مومنین؟ پہلا جملہ کہا, یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں, ہائے میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. دوسرا ایسا جملہ کیا بی بی فاطمہ نے کہا, دیکھنا میری طرح میری مجلس تمام ہو گئی ہے, لیکن آخری جملہ سیدہ نے ایسا کہا. علی رونے لگے. سنیں گے, اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا, سامنے لے آئی سیدہ, وصیت کرتی ہے, یا علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہائے مجھے معاف کر دینا. علی کی چیخیں بلند ہوئی, زہرا تو تے غلطی, میں علی شرمندہ ہوں. میں دیکھتا رہا ظالم تازیان, ہائے میں دیکھتا رہا ظالم تماچے مارتا رہا. میں کہوں گا یا علی ناراض نہ ہونا, فقط زہرا کو ایک تازیانہ لگا تھا, آپ رو رہے تھے, آپ برداشت نہیں کر سکے. آئے ذرا یہ کربلا, وہ تیری بیٹی زینب ہے,